آپ کہیں بھی چلے جائیں اور کسی سے بھی معلوم کریں، بچہ ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھ لوں، ایک بار مدینہ چلا جاؤں۔ ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ نبی کے شہر کا دیدار کر لوں، نبی کے روزے کا دیدار کر لوں، نبی کے روزے پر حاضری حاصل ہو جائے، یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک دمشق کا رہنے والا نہایت ہی غریب شخص، اس کے پاس مال و دولت نہیں، لیکن خواہش اور تمنا یہ تھی کہ ایک مرتبہ شہر مدینہ چلا جاؤں، ایک مرتبہ شہر مدینہ کا دیدار کر لوں۔ یہ خواہش اور تمنا کام کوئی بڑا نہیں تھا، ایک معمولی سا کام کیا کرتا۔ علی ابن الموافق اس کا نام، کوئی بڑا کام نہیں، کام بالکل چھوٹا سا، چپل سلا کرتا، اسی سے اپنے گھر والوں کا خرچ کرتا اور اسی سے کچھ پیسے بچا لیتا۔ 30 سال کی مدت میں اس نے 300 درہم بچا کر کے اکٹھا کیے۔ اب اس کے پاس اتنے درہم ہو گئے کہ وہ شہر مدینہ جا سکتا ہے، اس کے دل کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے بھی جانے کا انتظام کیا۔ اب قافلہ روانہ ہونے میں کچھ وقت تھا، قافلے کی تیاری ہونے لگی کہ اس سال اتنے لوگ اس علاقے سے جا رہے ہیں۔ اسی علاقے سے یہ غریب بھی تیار ہو گیا، تیاری پھل ہو گئی، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا، سارے لوگ اسے محبت سے نوازنے لگے اور سارے لوگ اپنی التجا پیش کرتے، اپنی آرزو کرتے کہ تم شہر مدینہ جا رہے ہو، تم نبی کے شہر جا رہے ہو، ہماری دعا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اتفاق سے ایک رات بیٹھا ہوا، خوشی کا ماحول تھا، گھر والوں میں خوشی تھی، سب جو بچے بیٹھے، بیوی سب کے ساتھ بیٹھا ہوا، بڑا خوشی کا ماحول کہ مسافر مدینہ ہے۔ اور جب خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ بچے کہنے لگے آج تو ہمارا گوشت کھانے دل کر رہا ہے اور یہ خوشی کا ماحول ہے، گوشت آ جائے۔ قریب میں ہی ایک گھر تھا، وہاں سے ایک گوشت کی خوشبو آئی۔ کہا کیوں نہ اپنے ہمسائے سے جا کر کے تھوڑا سا گوشت لے آؤں تو تمہاری اس خوشی میں بانٹ دوں۔ گیا، جا کر کے اپنے ہمسائے سے کہا کہ تھوڑا گوشت مل جائے تاکہ اس خوشی کے ماحول میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ انہوں نے گوشت کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ ہمسایہ جس کے ہاں گوشت کی خوشبو آ رہی تھی کہنے لگا اے مسافر مدینہ، یہ گوشت ہم تمہیں نہیں دے سکتے، یہ گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کے لیے جائز ہو، میرے لیے جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ہے مسافر مدینہ، تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو ہماری آنتیں بھوک سے تڑپ رہی تھی، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے ایک مردار کا گوشت کاٹ کے پکایا ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اتنا سنا تو اس کی کیفیت بدل گئی، چہرے پر اداسی آ گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل رونے لگا کہ میرا ہمسایہ، میرا قریبی، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ 300 درہم حج کے لیے بچا رکھے، واپس گھر ہوئے، گھر جانے کے بعد 300 درہموں کو لیا اور لا کر کے اپنے ہمسائے کو دے دیا۔ اب صبح کو روانہ ہونا تھا، اسی غریب کو جو پاس میں رہتا تھا 300 درہم دے دیے اور اپنا مدینے کا سفر کینسل کر دیا۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ صبح میں جانا ہے، صبح میں روانگی ہے، تو اپنی اپنی آرزو لے کر کے، اپنی اپنی تمنائیں لے کر کے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ ہم مبارکباد پیش کریں اور اپنی اپنی آرزویں پیش کریں کہ شہر مدینہ جا کر کے، نبی کے شہر میں جا کر کے یہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی مدینے کا سفر کریں۔ لوگوں کا ایک جنب غفیر وہاں پر تھا، جنب غفیر وہاں پر لوگ ایک اچھی تعداد میں اس کے دروازے پر تھے۔ دروازہ کافی وقت کے بعد کھلا اور پھر پتا چلا کہ میں مدینہ نہیں جا رہا ہوں۔ لوگوں میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ جب اتنا سنا تو کوئی کچھ کہنے لگا،
کہ یہ ہے ہی اس قابل، یہ تو بس صرف نماز پڑھ سکتا ہے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کچھ خرچ کرے۔ جس کی جو دی میں آیا وہ کہا، چلے گئے، قافلہ روانہ ہو گیا، مدینے پہنچے۔ اسی سال حج کے لیے عبداللہ بن مبارک بھی حج کے لیے گئے تھے۔ عبداللہ بن مبارک جب آ کر کے بیٹھے آرام کرنے کے لیے، تھوڑی آنکھ لگ گئی، تھوڑی اونگ آئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ آسمان سے 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک فرشتہ کہتا ہے، اس سال کتنے حاجی آئے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، 6000 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا پھر قبول کتنوں کا ہوا؟ کہا کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ جب اتنا سنا، حضرت عبداللہ بن مبارک کی حالت خراب ہو گئی، آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ 6 لاکھ حاجی اتنی مسافت طے کر کے آئے، مسافر ہو کر کے سفر میں اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے برداشت کر کے حج کے لیے آئے، وہ کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا گیا۔ اضطراب کی حالت میں آ گئے۔ پھر ایک فرشتے نے کہا کہ ایک شخص ہے جو دمشق کا رہنے والا ہے، وہ غریب شخص ہے، چوتی چپل سلا کرتا ہے، اس کا وہ حج کے لیے نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول کر لیا گیا ہے، اس کو حج کا ثواب دیا گیا ہے، اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا گیا ہے، اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک خواب سے عالم بیداری میں آئے۔ اب دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ میں کسی طرح سے علی بن موافق سے ملاقات کروں، جا کر کے ملوں۔ جا کر کے دمشق میں علی بن موافق سے ملاقات کی، ساری بات معلوم کی کہ کیا معاملہ ہے کہ 6 لاکھ حاجی حج کے لیے گئے لیکن کسی کا بھی حج قبول نہیں تھا، تمہارے صدقے میں سب کا حج قبول کیا گیا ہے، کون سا ایسا کام تم نے کیا ہے؟ تو علی بن موافق کہتے ہیں کوئی کام نہیں کیا ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ میں نے حج کے لیے 300 درہم میں نے اکٹھا کیے، لیکن جب میں نے اپنے پڑوسی کے، اپنے ہمسائے کی حالت دیکھی کہ اس کے گھر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقے کا اس کے گھر ماحول ہے، تو میں نے اپنے 300 درہم اسے دے دیے، اور میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، اور میں نے اپنے حج کے سفر کو وہیں پر ملتوی کر دیا، اور میں نے اپنے 300 درہم دے دیے۔ کہا تمہارے ان درہم کے دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے حج کو بھی قبول کر لیا، اور تمہارے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے میرے حج کو قبول کر لیا۔ جو میری خواہش تھی، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ میں شہر مدینہ کا حج کروں، اللہ رب العزت نے میرے حج کو قبول کر لیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی عزیز چیز کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کر دو، نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، جو کوئی تمہارے قریب